اندیشہ لگایا ہے آپ نے؟ مائک السلام علیکم، شرائط رسول سے میں ہوں عبدالقیوم سیکھی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ، میرے ساتھ ناصر اقبال، جازیب عباسی اور طیب بلوچ۔ ججز سینیورٹی کیس میں آج عمران خان کے وکیل کی سرزنش کس بات پر ہوئی اور جسٹس شاہد بلال حسن جو ہیں اور جسٹس محمد علی مظہر وہ کس بات پر برانگیخت ہوئے، اس کے ساتھ ہی مخصوص نشستوں کی جو مقدمہ ہے اس مقدمے میں جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کے وکلاء کے جو متفرق درخواستیں تھیں اور بینچ کی تشکیل کے اوپر بذات خود اعتراضات تھے کہ یہ جو 13 رکنی بینچ اور پھر 11 بنا، اس کے اوپر اعتراضات کے حوالے سے سماعت جاری ہے۔ اس پر اب جوابی دلائل دے رہے ہیں جناب مخدوم علی خان، اور آج مخدوم علی خان نے اپنے دلائل کا آغاز کیا اور بیشتر حصہ کور کر لیا، تو لہٰذا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بینچ کی تشکیل کے حوالے سے کل کا دن اہم ہوگا اور اس پر کوئی فیصلہ آ سکتا ہے جس میں یہ درخواستیں یا تو مسترد ہو جائیں گی یا پھر الاؤ ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آج ایک بہت افسوسناک واقعہ بھی پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کا پیش آیا، اور وہ خضدار میں بچوں کی اسکول کے بچوں کی بس کے اندر تخریب کاری دہشت گردی کا اس کو نشانہ بنایا گیا۔ تو ان ساری صورتحال پر بات کریں گے اور ناصر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج کیونکہ حامد خان اور فیصل صدیقی کے دلائل تو آپ تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ کیوں اس بینچ کے اوپر اعتراضات کر رہے تھے، تو آج مخدوم علی خان جو ہیں انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا ہے اور دلائل بلکہ بیشتر حصہ انہوں نے کہا کہ میں نے کور کر لیا ہے۔ تو ناصر صاحب، آج مخدوم صاحب کے دلائل اور اس کے اندر کیا اہم چیزیں تھیں جن میں ان 5 اعتراضات کا جواب دیا گیا؟ شکریہ قیوم صاحب۔ مخدوم علی خان صاحب جو ان خواتین جنہوں نے اسپیشل سیٹس پہ بننا تھا، ممبر نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی، ان کو جو متاثرہ ہیں انہوں نے بیسیکلی ان کے جو آرگیومنٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا کل جو فیصل صدیقی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ 2 ججز نے، جو 13 جج بینچ تھا نا شروع میں، انہوں نے 2 ججز نے ڈسمس کر دی تھی ریویو پٹیشنز پہلے ہی دن، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا، یعنی اپنے آپ کو وڈرا نہیں کیا اس بینچ سے، تو یہ ابھی تک ان کو آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے۔ تو آج مخدوم علی خان صاحب نے کہا یہ ہے کہ وہ جو ممبر بے شک وہ انہوں نے ڈسمس کر دی ہے، لیکن یہ ابھی بھی 13 جج بینچ ہی ہے، چاہے وہ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، کیونکہ انہوں نے اس میں 6 کے آرڈر کو سائن کیا ہوا ہے جس کے تحت یہ جو بینچ کی دوبارہ تشکیل ہوئی، کمیٹی کو بھیجا گیا تھا اور بینچ کی دوبارہ تشکیل ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا 2 ممبر بینچ جو ہیں وہ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، بیسیکلی وہ نہیں بیٹھ سکتے، وہ ہٹ چکے ہیں، کیونکہ اگر وہ بیٹھیں گے بھی تو ہم ان کو اور وہ کوئی آبزرویشن دیں گے یا کوئی سوال کریں گے تو ہم ان کو پرزویٹ کریں گے یا ہم ان میجورٹی ججز کو پرزویٹ کریں گے کہ کنونس کریں گے اپنی آرگومنٹ سے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ اس کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ ہے نہیں ہے، وہ 13 ممبر بینچ ہی یہ کیس سن رہا ہے۔ اور ان کی رائے کا کیا ہوگا؟ جو اوپینین یا فیصلہ انہوں نے دے دیا ڈسمس کر کے، وہ بیسیکلی ان کا یہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن کا میٹر تھا جس میں کنٹروورسی بن گئی تھی 4-3 کا، تو اس پہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندخیل صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ 7 ممبر بینچ جو پہلے جو تھے ججز جو اٹھ گئے تھے وہ کاؤنٹ ہوں گے، تو وہ جب ججمنٹ آئے گی تو وہ اس میں میجورٹی کاؤنٹ ہوگی۔ ہاں، اس میں وہ 2 جج صاحب میرے خیال 9 رکنی بنا تھا نا، جس میں پھر وہ ہوتے 7 رکنی رہ گیا تھا، اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر نقوی اٹھ گئے تھے، تو پھر 5 رکنی بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا۔ لیکن اس میں 7 رکنی میں جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور ایک اور جج صاحب تھے، انہوں نے میرے خیال میں ڈسمس کر دی تھی، اطہر من اللہ، اور ان کو تو بٹھایا ہی نہیں تھا اطہر من اللہ کو، پھر انہوں نے لکھا تھا کہ میں تو ریکیوز ہی نہیں کیا تھا۔ ٹھیک، ہاں، تو یہ تھا۔ دوسرا ان کے یہ آرگومنٹ تھے، اصل میں جسٹس جمال خان مندخیل صاحب نے ان سے یہ ایک سوال کیا تھا پرٹیکولرلی کہ یہ بتائیں کہ آپ نے جو پٹیشن فائل کی ہے ریویو پٹیشن، وہ آرٹیکل 188 آف دی کانسٹیٹیوشن ایز ویل ایز سپریم کورٹ رولز 1980 کے تحت کی ہے،
تو اس پہ مخدوم علی خان صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں ہم نے جو ریویو پٹیشن جب فائل کی تھی تو اس وقت 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں آئی تھی، تو چونکہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں آئی تھی تو اس لیے آرٹیکل 191A میں جس کے تحت کمیٹی بنی ہوئی ہے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہوا ہے وہ بھی نہیں تھا، تو ہم نے اسی کے تحت ہی فائل کرنی تھی. لیکن چونکہ اب وہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ چکا ہے جس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کا پوری طریقہ پروسیجر آ چکا ہے، تو اس لیے جو رولز ہیں اب وہ پیچھے چلے گئے ہیں. اگر جب تک وہ کنفلکٹ نہیں ہے آرٹیکل 191 یا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 2 کے ان کنفلکٹ نہیں ہے تو وہ اپلائی کریں گے. اگر وہ کنفلکٹ میں آتے ہیں تو وہ اپلائی نہیں کریں گے. جمال خان مطلب قانون اور آئین پرویل کرے گا. ہاں وہ اوپر ہیں، یہ رول نیچے ہے. جمال خان مندوخیل صاحب نے ان سے یہ سوال یہ کیا تھا کہ ہم نے ابھی تک وہ فریم نہیں کیے آرٹیکل 191A6 کے تحت جو ہم نے فریم کرنے ہیں رولز کمیٹی نے اپنے، وہ ہم نے نہیں کیے. تو جب وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ رولز ہی چلے گا. تو وہ اس کو یہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ بے شک آپ نے فریم نہیں کیے لیکن جب تک وہ کنفلکٹ کا مسئلہ نہیں آئے گا تو وہ رول اپلائی کرے گا. اگر کیونکہ کل فیصل صدیقی صاحب کا یہ آرگومنٹ تھا نا کہ کیونکہ نئے رولز نہیں بنے ہیں کمیٹی کے یہی 191A سب کلاس 6 کے تحت، تو جو پرانے رول ہیں نئے رول بنے نہیں ہیں، پرانے رول ختم نہیں ہوئے تو پرانے رولز کا ہی اطلاق ہوگا. ان کا یہ موقف تھا. اور آج ہمیں یہ اس پہ مخدوم علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس آئینی ترمیم سے مطابقت رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں، ادروائز جو ہے وہ آئین اور قانون وہ پریویل کرے گا. ہاں کیونکہ وہ ہائر پیڈسٹل پہ اوپر. اس پہ جسٹس مندوخیل صاحب نے پتہ ہے جو آبزرویشن بھی دی، اس نے کہا شکریہ آپ نے میرے سوال کا رائٹلی آنسر کیا ہے. کلیئر ہو گیا نا. تو یہ تو رولز والا معاملہ تو جو ہے وہ ہو گیا. تو اب ایک بڑی بحث ہوتی رہی تھی کہ ان دو جج صاحبان جو کہ اس بینچ سے اٹھے ہیں، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی، جن کے اوپر زور دے رہے تھے فیصل صدیقی کے جناب ان کو آپ دعوت نامہ بھیجیں، ان کو بلائیں، زبردستی بٹھائیں، جس پہ جج صاحبان کی یہ آئے تھے. اور جسٹس امین الدین خان بابا کہہ رہے تھے کہ آپ کو اصل حقائق کا نہیں پتہ ہے. پھر جسٹس محمد علی مظہر نے ان کو بتا بھی دیا کہ 13 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے ڈائسنٹ کیا ہے اور پھر اس کے اوپر دستخط ہیں، اور پھر ججز کمیٹی کو نئے بینچ کی تشکیل کے لیے بھجوانے کا جو آرڈر آف دی کورٹ ہے اس کے اوپر بھی ان کے دستخط ہیں. تو اب رائے شمار ہوگی یا نہیں ہوگی، اور ان کی یہ آبزرویشن کہ ہماری رائے کو اس کے ساتھ شامل نہ کیا جائے، فیصلہ دے کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے فیصلے کو شامل نہ کیا جائے اس کے اندر. تو یہ اس پہ آج کیا ہوا؟ یہ ایشو ڈسکس آج ہوا اور یہی سوال جو ہے وہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے بھی پوچھا. انہوں نے کہا کہ یہ دو جج جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ووٹ کو شمار بھی نہ کریں. تو اس پہ وہ منیب اختر صاحب، وہ سمجھ رہے ہوں گے تحریک اعتماد میں منیب اختر صاحب کا فیصلہ ہے، وہ اس کو ایک سٹیج وہ لاگو ہوتا ہے. جسٹس جمال صاحب نے اس کو درست بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ووٹ شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ججز نے جو رائے دی ہے مطلب اس کو گنا جائے یا نہ. نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہر طرف ووٹ حالانکہ یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے، یہ ہمارا فیصلہ. تو انہوں نے یہ تنازع میں کہی. تو اس پہ ایڈوکیٹ مخدوم علی خان صاحب نے ان کا جواب دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا تو سب سے پہلے تو آئے گا آرڈر آف دی کورٹ، اور آرڈر آف دی کورٹ کے بعد جو ہے وہ پوری اس کی ڈیٹیل دی جائے گی کہ آرڈر آف دی کورٹ اتنے رکنی ہے، ڈائسنٹ اتنا ہے، تو وہ سارا شمار ہوگا. جسٹس جمال مندوخیل صاحب کی اور اس حوالے سے انہوں نے پھر یہ پنجاب اسمبلی کے وہ اسپیکر کی آئینی درخواستوں کے اوپر جو بندیال صاحب نے لکھا تھا کہ یہ پھر جو پی ٹی آئی کہتی کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے تھے، اس میں منیب اختر صاحب نے لکھا تھا کہ منیمم ڈیویشن ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے. اس پہ پھر ایک اور سوال جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے یہ پوچھا کہ فرض کریں اگر اس موجودہ جو 11 ججز ہیں ان میں سے کوئی ایک جج یہ ڈائسنٹی نوٹ یا کوئی اختلافی رائے دے دیتا ہے کہ یہ بینچ جو ہے یہ اس کے لیے یہ ٹھیک نہیں بنا، اس کی کانسٹیٹیوشن ٹھیک نہیں ہوئی، یا یہ درخواست کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے اس ایک جج کی طرف سے یہ درخواست جو ہے وہ مطلب اگر 11 رکنی بینچ ہے اس میں 6-5 سے
فیصلہ آتا تو پھر کیا ہوگا؟ جی کیا پھر وہ 5 جج اس کے اندر بیٹھیں گے؟ کیا بے شک کہ اکثریتی فیصلہ بینچ کے حق کے اندر ہو. تو اس پہ ایڈوکیٹ مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ وہ ججز اس لیے بیٹھے رہیں گے کہ کیس کے جو مرکزی میرٹس ہیں ابھی اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی، ابھی صرف بینچ کی کمپوزیشن کے اوپر ہی آرگیو ہو رہا ہے. جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے ذہن میں یہ کوشچن ضرور تھا جو رولز والا کہ رولز ابھی فریم نہیں ہوئے، تو اس کا جو جواب ہے وہ مخدوم علی خان صاحب نے بڑا بالکل ویلڈ دیا کہ آئین پریویل کرے گا. وہیں پہ پھر اس کے بعد جو لائیو ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو بار بار پریس کیا جا رہا تھا ایڈوکیٹ حامد خان کے صاحب کی طرف سے، تو اس کا پھر پورا بیک گراؤنڈ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے بیان کر دیا. وہ آغاز اس کا یہاں سے ہوا کہ حامد خان صاحب نے اپنے آرگیومنٹس کا آغاز یہیں سے کیا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے خلاف جب ریفرنس آیا تو قاضی صاحب نے ایک درخواست فائل کی تھی کہ میری جو کیس کی پروسیڈنگ ہے اس کی آپ براہ راست نشریات دکھائیں. تو جب انہوں نے وہ حوالہ دیا تو پھر جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جس دن چیف جسٹس بنے انہوں نے حلف اٹھایا اور اس کے فوری بعد انہوں نے ایک انتظامی سائٹ کے اوپر فل کورٹ میٹنگ بلائی. اس میٹنگ میں یہی بات ڈسکشن میں آئی کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس ہے جس کو اب بھیا ہم فل کورٹ سننے جا رہا ہے، کیا اس کی پروسیڈنگ براہ راست دکھائی جائے یا نہیں. تو اکثریت میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور کے اوپر اس کو دکھایا جائے گا. بہت سارے ججز جو ہیں انہوں نے اس سے اختلاف بھی کیا، لیکن میجورٹی ویو یہی تھا کہ اس کو براہ راست دکھایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد جب براہ راست دکھانے کا فیصلہ ہوا تو پھر 2 رکنی کمیٹی بنی جس میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ تھے. تو ہم دونوں ججز نے جو کمیٹی بنی تھی انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ بھیجی بھی ہیں، لیکن فل کورٹ کے ذریعے اس پہ اپروول ابھی اس کی نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے وہ معاملہ جو ہے وہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا. تو حامد خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ایز اے پائلٹ پروجیکٹ کے طور کے اوپر ہی آپ اس کو مزید بھی دیکھ سکتے ہیں. تو پھر پورا بیک گراؤنڈ بہرحال جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے اس کا یہ بیان حامد کیا. خان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حامد خان صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کی لائیو نشریات کے لیے درخواست سے لے کے ان کے دور کے اندر جتنے مقدمات لائیو دکھائے گئے تھے ان سب کا حوالہ دیتے ہوئے یہ گزارش کی کہ اس مقدمے کو بھی لائیو کیا جائے، اور اپنی ایک وہ درخواست جو آج نہیں لگی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جس میں بہتان تراشی کی گئی ہے اس کے اصل میں وہ سارا تو ٹھیک ہو گیا. پھر اس پہ کیا فیصلہ دیا امین الدین خان صاحب نے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کی گزارشات پہ غور کریں گے، ہم آپ کو ٹھیک ہے. ان کی تو یہ بھی بلکہ کہنا تھا جی کہ 1 بائی 1 ایک ایک درخواست کا فیصلہ کرتے جائیں اور پھر آگے آرگیو ہم کرتے جائیں. تو جسٹس امین صاحب نے کہا ایسا نہیں ہوتا. فیصل صدیقی صاحب نے بھی اپنی اعتراضی درخواستوں پہ آرگیومنٹس کر لیے ہیں. جب یہ مکمل ہو جائیں گے اعتراضات پہ پھر اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ دیا جائے گا. اب آپ دونوں نے اصل مین مدعا تو بیان کر دیا آج کی کارروائی کا. تو میں یہ مخدوم علی خان صاحب کے کل بھی جو دلائل ہیں وہ یہ ہوں گے پریکٹیکیبلٹی کے اوپر کہ دیکھیں اصول تو یہی تھا، پرانا اصول جو تھا کہ جو بینچ فیصلہ دیتا تھا اور آتھر جج جو ہے وہ اس کے اندر ہوتا تھا ریویو کے اندر، یہ پرانا تھا 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے. اب اس کے بعد جو تبدیلی آئی ہے اس میں تشریح کے معاملات وہ سنیں گے اپنا آئینی بینچ. اور آئینی بینچ کی تشکیل کے جب پہلی مرتبہ ہوئی تھی مجھے یاد پڑتا ہے جے سی پی کی میٹنگ کے اندر، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہوئی بھی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے سے فائدہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو ہوا ہے، نقصان اپنا منصور علی شاہ صاحب کو اور منیب اختر صاحب کو ہوا. تو یہ فیصلہ ہوا کہ ان جج صاحبان جن کو فائدہ یا نقصان ہوا وہ نہیں اس آئینی بینچ کے اندر آئیں گی، کیونکہ آئینی ترمیم کا فیصلہ آئینی بینچ ہی نے کر رہا ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں یہ پہلے دفعہ ہو رہا ہے کہ آتھر جج جو ہے اویلیبل بھی ہے اور اس کو بینچ کے اندر نہیں بٹھایا گیا. تو اس حوالے سے کل مخدوم علی خان صاحب نے تو دینے ہیں دلائل. تو ان دلائل کو میں پرزیوم کرتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ بینچ کی تشکیل کے اوپر اعتراضات اور لائیو سٹریمنگ اور اس کیس کو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد فیصلے تک مؤخر کر دینے کے حوالے سے عدالت کل کیا فیصلہ سنا سکتی ہے؟ کیونکہ پھر ایک کیس تو نہیں ہوگا، پھر تو ساری کے ساری چیزیں
سارے کیس مؤخر ہونے چاہیے 26ویں ترمیم تک. بالکل. دیکھیں صدیقی صاحب، دراصل یہ جو درخواستیں دائر کی گئیں جس میں بینچ پر اعتراض تھا، کچھ درخواستوں میں سابق چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ پہ بہتان تراشی، اچھا کچھ پہ جو ہے وہ ایک زمین و آسمان کے قلابے ملا کے جہاں پہ چیزیں پریزنٹ کی گئیں ان درخواستوں کے ذریعے. اور یہ تو جو ہے ریسٹرین کا مظاہرہ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا کہ پھر بھی وہ اتنا وقت ان کو دیتے رہے اور سنتے رہے کہ تاکہ وکلا کی تشفیع ہو جائے. اور آج ایک لمحہ، ایک سمہ ایسے آیا کہ فیل بھی ہوا کہ شاید بینچ جو ہے وہ ابھی فیصلہ کر بھی دے گا. یہ فیلنگز آئی تھیں. اب یہ ساری جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں، یہ مین مدعا، مین مقصد آبجیکٹیو ایک ہے بس کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ کیس جو ہے نا یہ التوا کا شکار ہو جائے، سماعت اس کی نہ ہو پائے. یہ اسی وجہ سے دھڑا دھڑ یہ درخواستیں دائر کی گئیں اور بے تکے جو اعتراضات ہیں وہ دائر کیے گئے. یہ تو بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بینچ کی آپ نے دیکھ لیا، موڈ بھی دیکھ لیا، اور یہ بھی کل پریڈکٹ کریں کہ کل ان درخواستوں کا بینچ پر اعتراضات والی درخواستوں کا اور لائیو نشریات اور مؤخر کرنے کے مخدوم کیا علی فیصلہ آ سکتا ہے؟ اور اس بینچ کے مخدوم علی خان صاحب نے بہت ساری چیزیں واضح بھی کر دی نا، جو انہوں نے کاؤنٹر آرگیومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد اب میری اس میں انڈرسٹینڈنگ میں بینچ اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے. آرگومنٹس مخدوم صاحب نے کیے ہیں. جی ناصر صاحب، میرا خیال ہے اٹارنی جنرل سمیت باقی بھی جو ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل وہ اڈاپٹ ہی کریں گے کیونکہ ٹائم ضائع کریں. میرے اس میں بینچ اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے کہ ان درخواستوں کا مستقبل کیا ہوگا. تو مستقبل مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ درخواستیں جو ہیں یہ مسترد ہو جائیں گی. اچھا اس میں ایک درخواست ہے جو لائیو سٹریمنگ والی ہے، شاید اس پہ جو ہے وہ کیا ہو، آئی ایم ناٹ شیور. باقی جو بینچ کی تشکیل کے اوپر اعتراض ہے، جو نیومیریکل اسٹرینتھ وہ لے کے آئے، جو چیزیں لے کے آئی، وہ ساری مسترد ہو جائیں گی. ان میں سے کوئی کسی کا مؤخر کرنے کی بھی اور یہ بینچ کی تشکیل پر اعتراضات کی بالکل 26ویں ترمیم. تو وہ 11 میں سے کتنے جج آپ کو لگتا ہے ڈسمس کریں گے اور کتنے نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے سارے ہی کریں گے یونینیمس. اچھا مجھے یہ لگ رہا ہے. اور ناصر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جو پہلے دن 2 ججز نے کیا تھا نا وہی ہوگا، باقی 11 بھی وہی کر دیں گے، ڈسمس کر دیں گے. اچھا نہیں، مین پٹیشن ڈسمس کر دیں گے یا یہ والی یہ سی ایم ایز جو ہیں مین پٹیشن کی تو ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی نا. اچھا وہی تو اچھا ناصر صاحب، ایسے بڑی دلچسپ سی صورتحال بنتی جا رہی ہے جیسے یہ جو ججز ہاں اچھا وہ ہم بھی اب چھوڑ دیتے ہیں نا اس کے اوپر. تو مطلب 2 سال ناصر صاحب کی رائے آ گئی اور ان کے جازیب عباسی صاحب کی رائے نہیں آئی ڈسمس کے حوالے سے. ڈسمس ہوں گی یا ایکسیپٹ ہو جائیں گے؟ ایک تو آج حامد خان صاحب کو جسٹس امین الدین خان صاحب نے سنائی دی ہیں. اچھا وہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس امین صاحب جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتے نہیں ہیں. جب وہ جسٹس عائشہ کے فیصلے کا حوالہ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا اس کی ویلیو کیا ہے؟ نہیں اس کی ویلیو بھی اور اس کے علاوہ بھی دوسرا انہوں نے جب وہ بار 26ویں ترمیم کی بات ہو رہی تھی تو جسٹس امین صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم نے 26ویں ترمیم والا کیس لگایا تھا لیکن آپ وکیلوں کی تیاری ہی نہیں تھی. بالکل سب نے جو ہے نا وہ کہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ آرگیو کچھ اور کرتے رہے ہیں اس وقت ہمارے سامنے. اچھا تو اب بینچ پہ بات کر رہے تھے سارے جو بینچ پہ بات اور مین پہ کوئی آرگیو ہوا ہی نہیں اس پہ. تو اب اس پہ جو لائیو سٹریمنگ والی درخواست ہے اس پہ ڈائسنٹ شاید ہو سکتا ہے کوئی زیادہ ہو جائیں. تو ادروائز بینچ کی تشکیل کے اوپر دیکھیں جو جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا ویو ہے بالکل وہ پرفیکٹ ہے اور وہ چلے گا کہ یہ. اور ویسے بھی 11 جج صاحبان کا ریکانسٹیٹیوشن کے اوپر 6 مئی کا آرڈر بھی ہے. 13 بلکہ وہ تو 13 جج کا ہے، 13 ججز کا. جی تو وہ تو بینچ کی حد تک تو نظر آ رہا ہے آپ کو کہ بینچ کی حد تک درخواستیں کل یونینیمسلی ڈسمس ہونے جا رہی ہیں. ہاں اچھا اب آ جائیں آپ ایک اور طرف. اچھا ریویو میں ناصر صاحب فیصلہ جو ہے وہ 8-5 کا ہے، ٹھیک ہے. 2 جج صاحبان جو ہیں ان کی رائے کنسیڈر ہوگی، یہ مسترد کر دیا. تو ان 11 ججز میں سے 6 جج جو ہیں اگر ڈسمس کرتے ہیں ریویو تو تب جو ہے وہ 8 اور 5 کا پھر فیصلہ رہ جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی کیا ہو سکتا ہے؟ کتنے جج جو ہیں وہ ڈسمس کر سکتے ہیں، کتنے نہیں؟ دیکھیں ایک تو اس میں ججز نئے ہیں، کافی ججز نئے ہیں نا.
जस्टिस आमिर चलें देख लेते हैं कौन कौन से हैं ना। पहले तो हैं जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, जस्टिस नईम अफगान साहब थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल थे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर थे, जस्टिस हसन नज़र रज़वी थे, और कौन थे, जस्टिस आयशा मलिक थी। अच्छा अब जो ये कितने हो गए? नहीं ये पुराने वाले में से ये थे। हाँ, ये और कितने हो गए? नए आए ये 6 हो गए। ठीक है। तो नए जो आए उनमें से आप समझ जस्टिस लें हाशिम काकड़, जस्टिस हाशिम काकड़ साहब, जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब, जस्टिस अली बाकर नजफी साहब, नजफी साहब, जस्टिस पंवर साहब, सलाउद्दीन पंवर साहब, और जस्टिस खुर्शीद नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है, मुसरत हिलाली, जस्टिस मुसरत हिलाली, वो तो उसमें थी किस पहले में? वाली। हाँ रिजर्व वाले में नहीं थी, पहले केस में मखसूस नशिस्तों वाले में नहीं थी, अच्छा। वो बीमार थी, हार्ट हाँ, की हाँ, वो ठीक थी, है। तो इस वजह से 13 बना था, अदरवाइज 14 तो ये का ही कितने हो होता। गए? तो ये 5 ये हो गए। 10 11। तो देखें आपका क्या ख्याल है कि वो जो नए जजेस आए वो डिसमिस कर देंगे? मेरा ख्याल नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ आपको फाइनल आउटकम क्या नज़र आता है? देखें इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि मुझे जो नज़र आता है, मुझे तो लगता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब की जो जजमेंट थी ना, वो यूनानिमसली अब अडॉप्ट होगी। यूनानिमसली मतलब उसमें मेजॉरिटी हो जाएगी उसमें तो ये कहा था कि गवर्नमेंट को मेजॉरिटी मतलब है 8। ठीक है, ये आपका कैसा? हाँ तो आप कह रहे हैं डिसेंट कौन करेंगे? जमाल खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल मैंने ये साहब? कहा ही नहीं, मैंने देखिए नाम तो उनकी किसी का नहीं लिया। उनकी रिव्यू पिटीशन तो चैलेंज ही नहीं हुई, जो उन्होंने उनकी जो ऑब्जर्वेशन है या उनकी नासिर जजमेंट है। साहब मेजॉरिटी जजमेंट ही चैलेंज होती है ना, माइनॉरिटी जजमेंट आज तक आपने चैलेंज होते देखी है? नहीं, वो मैं मानता हूँ। कहने का ये मकसद है कि वो उसके ख़िलाफ़ जाए, उसको हक़ में जाएंगे, मेजॉरिटी के हक़ में जाएंगे। अभी अगर उन्होंने डिसमिस कर दी मैं ये कह नहीं रहा, मैं तो ये कह ही नहीं रहा ना, मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ। मैं तो अपनी राय दी है और मैंने एक नंबर दिया है कि ये जो है वो 8-5 का होगा, मतलब 3 शायद जो है, क्योंकि अब इस वक्त 11 है ना, 2 अपनी राय दे चुके हैं, 3 और हैं जो अपनी राय देंगे, और फिर उसके बाद जो 8 जज साहिबान हैं वो मेरे ख्याल के अंदर उस फैसले के साथ इनक्लाइन होंगे जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब का और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का है, जिसमें उन्होंने आउटराइटली ये पिटीशन सिर्फ रिजेक्ट नहीं की थी, उन्होंने कहा था इसको इम्प्लीमेंट भी ना करें। ये भी कहा था, याद है ना? ये भी कहा नहीं, था। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी ऐसा फैसला जो आइन से मावरा हो वो रियासती इदारों पर उसका इतलाक अमल करना लाजिम नहीं होता। लाजिम नहीं है। हाँ। अच्छा, मैं नंबर नहीं देता, लेकिन मेजॉरिटी से ये एक्सेप्ट होंगी रिव्यू पिटीशंस। मैं नंबर इसलिए नहीं दे सकता। क्या फिर भी नंबर नहीं दे गैस सकता। दे दें ना, एक गैस दे दें। हो सकता है आपकी बात ठीक हो, लेकिन मुझे लगता है 8 से शायद ज़्यादा हो जाए। अच्छा, मतलब मेरे भी यही रहा है। आपकी क्या राय है फाइनल आउटकम? फाइनल आउटकम ये है कि 11 में से अभी दलाइल उस पर शुरू नहीं हुए। अच्छा, ऐसे नतीजे नहीं सर, मैं बताता हूँ। इसलिए तो आपका ये एलिगेशन लगता है। अच्छा, 11 में से सर, इन्फ्लुएंस करते हैं। सर 11 में से 9-2, 9-2-11 हो जाएगा। हाँ 9-2-11 हो जाएंगे। क्यों? 9 जो हैं अक्सरियती 9, वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अफगान वाला जो फ़ैसला है उसी पे, यानी कि पेशावर हाई कोर्ट वाले फ़ैसले को बहाल करेंगे और बाकी वो मैटर। और जो 2 हैं, 2 में भी मैं कि जस्टिस जमाल खान साहब जो हैं, साहब ज़रा वो अपने जो उन्होंने वो किया है, आर्डर दिया है, जो अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो उसी पे ही कायम रहेंगे। शायद उनके साथ एक, जस्टिस बिलाल हसन को आपने शायद उनके साथ एक सैयद और, बिलाल, हाँ नहीं वो नाम नहीं लिया, वो भी हैं। हाँ शायद उनके साथ एक आध जज और आ जाए, तो इस वजह से 9-2 की मैं कहानी कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मौजूदा 11 जज साहिबान में से मज़ीद 2 जज जो हैं वो जस्टिस आयशा मलिक की राय से इत्तफाक कर सकते हैं उन 2 जज साहिबान की। उनके अपना, तो वो 2 कौन हो सकते उनकी हैं? अपनी राय होगी। देखिए उनकी अपनी वो दो राय कौन हो होगी। सकते तो देखिए आयशा मलिक और अकील अब्बासी, जमाल का नाम, नहीं जमाल साहब का नहीं नाम नहीं, लिया। आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का तो कोई तोड़ है ही नहीं ना, मतलब उनके साथ तो कोई जाएगा ही नहीं। अच्छा, उनका अपना अलग राय है ना, टोटल अलग राय बहुत है, बड़ा क्लेम है। बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने जो किया है ना, कोई भी जज उन जैसा नहीं होगा। जस्टिस हाशिम काकड़ जो हैं वो 24 मिनट हो गए। अच्छा, जस्टिस हाशिम काकड़ जा सकते हैं। वो फिर जस्टिस हाशिम काकड़, देखिए जमाल खान साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं कह रहा हूँ। जमाल खान साहब को आयशा के साथ कभी ना मिलाएं, ना अकील अब्बासी साहब के साथ मिलाएं। जमाल खान साहब अपने पॉइंट पे चलें, ये जाएंगे। लंबा हो गया। जजेस सीनियरिटी केस के अंदर
عمران خان صاحب کے وکیل کی سرزنش کیوں ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ بات یہ ہے کہ وہ گٹھ جوڑ انہوں نے پورا گٹھ جوڑ ججز کا اور عمران خان کا گٹھ جوڑ انہوں نے اپنی اپلیکیشن میں لکھا ہوا ہے. کیا مطلب؟ یہ جو نیکسس تھا پیرا فور ناصر صاحب پیرا فور پڑھے انہوں نے کہا ہے جیسے ناصر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں پڑھے لکھے. ہاں پیرا فور میں کیا لکھا میں اس کا کریکٹس بتا دیتا ہوں. بیسیکلی انہوں نے بیسیکلی یہ کہا تھا کہ جو پٹیشنر عمران خان ہے ان کو ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو سزا ملی ہے اس لیے کہ وہ عمران خان کو فیور دے رہے تھے, ان کی ججمنٹ سن رہے تھے. اور اب اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں انگریزی میں؟ نہیں اب اچھا میں کریکٹ بتا. وہ ان کو شاید بلال صاحب نے سن لیا تو وہ وہیں سے غصہ کر جائیں گے. بلا خوف اور خطر جو ہے نا وہ انصاف دے رہے تھے عمران خان صاحب کو کے حق کے اندر, حق کو ان کے حق کے اندر. لیکن جو فارمر چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جو اب سپریم کورٹ میں آ گئے ان کو کئی دفعہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ کیسز نہ سنیں, آپ ریکیوز کریں, لیکن انہوں نے ریکیوز نہیں کیا, جس کی ان کو ایوارڈ دیا گیا اور ان کو سپریم کورٹ میں لے کے آیا گیا. اور انہوں نے ریپرزنٹیشن جو ججز نے دی تھی اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا. اور استحکام پاکستان کے استحکام کے سینے میں خنجر گھوڑا. اوئے ہوئے. تو اس پہ جسٹس شاہد بلال صاحب نے کہا تھا کہ یار یہ کوئی طریقہ ہے کیا کہا؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی پولیٹیشین اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ یہ آپ نے ان ججز کو امبیرس کر دیا ہے. اور جو خاص طور پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو سپریم کورٹ میں آ گئے, اب اگر یہ چیف جسٹس صاحب پڑھیں گے تو کیا ان کو کوئی کیس مار کریں گے؟ تو یہ آپ نے نہ صرف ان ججز کو امبیرس کر دیا, آپ نے بہت زیادہ کر دیا. اس ایسے جو پلیڈنگز ہیں اس کی بنا پہ نہ صرف یہ کہ یہ ڈسمس ہونی چاہیے, یہ پٹیشن ہیوی کاسٹ بھی ہونی چاہیے ایز اے پنشمنٹ. چلیں تو دوسرا یہ تو انہوں نے درخواست میں لکھا ہے. اور جسٹس شہد بلال حسن صاحب یا باقی ججز جو حامد خان صاحب وہ پڑھ رہے تھے, خطوط پڑھ رہے تھے ان ججز کے, تو شاید وہ اس کو بھی دیکھ لیتے تو یہ ججز بھی اس چیز کو کہیں نہ کہیں تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہمارے ساتھ ہوا ہے. وہ مجھے ایک جملہ بھول گیا ہے ابھی. وہ تو کہہ رہے تھے, انہوں نے تو کہا کہ آئین اور قانون اور عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہونے کے اوپر ہمیں سزا دی. اچھا, ایک جو فیکٹ ہے وہ بھی ہمیں بیان کرنا چاہیے کہ یہ عمران خان نے یہ پٹیشن اسائن کی تھی شعیب شاہین صاحب کو. تو شعیب شاہین صاحب نے آگے سے وکیل کیا ادریس اشرف صاحب کو, تو وہ اور خود غائب ہو گئے پروفیشنلی. ادریس اشرف کو پھنسا گئے. بہت پروفیشنل وکیل ہیں, تو اسی لیے وہ کھانے کی دعوت مجھے نہیں اس کو آئی ہے. سنیں نا سر, اس کی میں وجہ بیان کر رہا ہوں نا. انہوں نے باقاعدہ کہا کہ بھائی جو پٹیشن میں نے ڈرافٹ کی ہے نا اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. ایک تو یہ انہوں نے کلیریفائی کیا. ویسے بھی جو طریقہ کار ہے ناصر صاحب, وہ پٹیشنر جو درخواست ہے وہ تو اے اور کرتا ہے اور اے اور وکیل کو انگیج کرتا ہے, لیکن وکیل کو بھی تو چاہیے کہ انگیج ہونے سے پہلے درخواست پڑھی لوے. اور جو ہے نا وہ نہیں ਉਹਦੇ ਚ اگر وکیل صاحب دے خلاف ماں بہن دیاں گالاں لگیاں ہون تو پھر کر لیں گے کہ بھئی ہاں جی اے آر نے مینوں انگیج کرتا ہے. اور جب دیتا ہے نا کسی انگیج کرتا ہے نا کسی سینئر وکیل کو تو اس کو بریف بتاتا ہے. میں ناصر صاحب وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ کیا یہ بہت ریس اشرف صاحب سے بات ہوتی ہے نا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں خود تو نہیں, مجھے تو اے او آر نے انگیج کیا ہے نا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انگیج ہونے سے پہلے آپ دیکھ تو لیں کہ آپ کس چیز میں انگیج ہو رہے ہیں. اور دوسری بات ہے, اور اگر اے او آر نے آپ کے خلاف ہی گالیاں لکھی ہوئی ہیں تو کیا آپ اس کے اندر انگیج ہو جائیں گے؟ اور دیکھیں جو سینئر وکیل ہیں وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی ایسی کنٹروورشل بات تو نہیں ہے, اور اگر ہے تو اس کو نکالا جاتا ہے. تو یہ ایک پریکٹس ہے, عموماً ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن پتہ اچھا ناصر صاحب, کل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے آپ کے دوست فیصل صدیقی صاحب نے ایک بڑا وہ جب جسٹس جمال مندوخیل نے کہا تھا کہ ہم آئینی ہیں اور غیر آئینی, تو انہوں نے کہا میں سپریم کورٹ میں اگر جو کوئی کسی کو آئینی یا غیر آئینی کہے گا تو میں تو وہ کیس ہی نہیں لوں گا, میں وہ واپس کر دوں گا, اور میں یوں ہوں اور میں وہ ہوں. اور 26ویں آئینی ترمیم چیلنج بھی کی ہوئی ہے. ایک ہی ڈرامے بازی ہے. اب دیکھیں وہ جب اور کل بھی آئینی ترمیم, اس کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ اٹ از ناٹ بیفور دی کورٹ. ہر کیس کا اپنا میرٹ ہے. چلیں جناب. اور ہاں وہ یار خزدار والا واقعہ بڑا بےایمانہ, وہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا, یہ اس میں کچھ ڈیٹیلز آئیں کہ کیا ہوا سر. بہت زیادہ بالکل یہ تو بی ایل اے ہے سر, بی ایل اے ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں نے پہلے بھی اس چیز پہ وہ کیا تھا کہ جو ہی انڈیا نے سرنڈر کیا, انڈیا کی شکست ہوئی, تو اسی ٹائم بھی یہ چیزیں سامنے آ گئی تھی کہ وہ پاکستان کے اندر
انریسٹ پولیٹیکل انریسٹ اور دہشت گردی جو ہے وہ بڑھائیں گے اور اپنی جو پراکسیز ہیں ان کو اس کہ مطلب ہے انہوں نے ہر ممکن طور پہ ان کو استعمال کرنا ہے. تو یوں تحریک طالبان پاکستان ایک سائڈ پہ بی ایل ہے, یہ دو مین پراکسیز ہے. پولیٹیکل بھی ایک پراکسی ہے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کو پتہ ہے, میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا, تو وہ بھی ہوگی. تو یہ اب آپ دیکھیں گے پولیٹیکلی جو ہے وہ پاکستان میں دوبارہ جو ہے عدم استحکام آئے گا, بڑھایا جائے گا. اور یہ جو ثانیہ ہوا یہ بیسیکلی اسکول کے بچے تھے, معصوم بچے تھے, اے پی ایس کے تھے, ٹھیک ہے. اچھا میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ بی ایل اے دہشت گرد تنظیم ہے, وہ تو مذمت ہم کرتے ہیں, لیکن وہ آج سے پہلے اس ٹائپ کی کارروائیوں میں انگیج نہیں تھی. یہ سب سے اہم الارمنگ سچویشن ہے کہ وہ پہلے جو بھی کارروائی کرتی تھی وہ فوجی انسٹالیشن, فوجی کو ان کے کاروان پہ حملے کرنا, یہ کرنا, لیکن اس طریقے سے بچوں پہ اٹیک, یہ بلوچ کوڈ آف لائف جو ہے وہ ریاست پاکستان کے خلاف تو بی ایل اے ہے, لیکن اس واقعے کے بعد میں اس نتیجے پہ بینگ بلوچ میں اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ وہ اپنے بلوچیت اور بلوچ کوڈ آف لائف کے بھی خلاف چلے گئے. یہ صرف بچے, معصوم بچے شہید نہیں ہوئے. پتہ لگا کس نے ذمہ داری قبول کی؟ بی ایل اے, بلوچ لبریشن آرمی, بی ایل اے انوالو ہے, اور بی ایل اے کے ایک ترجمان بھی ہیں سوشل میڈیا پہ, بہت بلوچ. آج میں نے اس کو دیکھا انڈیا ٹوڈے پہ وہ بیٹھے تھے اور وہ یہ پراپیگیٹ کریں کہ یہ بچے نہیں تھے, ہم نے تو پاکستان فوجیوں کو مارا ہے, لیکن بچے آپ کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ بچوں کو شہید کیا. اس افسوسناک واقعے پہ آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی ہے اور اس میں انہوں نے دو باتیں کہی ہیں. ایک تو یہ کہا ہے کہ اس پورے منصوبے کی پلاننگ بھارت میں ہوئی ہے, اور دوسرا یہ اس منصوبے کے پیچھے بھی بھارت ہے اور بھارت نے ہی یہ دہشت گردی کی ہے. تو ناصر صاحب پھر جو بھارت کا نقطہ نظر ہے کہ بھی پہلگام واقعے کو جیسے کیا ہے اس کا بنیاد بنا کے اس نے حملہ کر دیا, تو پاکستان یہاں سے حملہ کر دے. اب دیکھیں نا, یہ جو بچے ہیں اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے کہ آپ نے معصوم بچوں پہ حملہ کیا ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بلوچ کوڈ کے خلاف ہے, انسانیت کے خلاف ہے. اس کو تو دیکھیں, یہ تو کسی بھی صورت میں ناقابل معافی ہے. لیکن مطلب پاکستان کو اس کو ڈپلومیٹیکلی ہر جگہ ہائی لائٹ تو کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ. تو جناب شرح دستور سے آج کے لیے اتنا ہی. اور جو ججز سینیورٹی کیس ہے اس میں وہ آرگومنٹس کی زیادہ تر ریپیٹیشن ہی تھی, نئی بات یہی تھی جو ادریس اشرف صاحب کی سرزنش ہوئی ہے عمران خان بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی ایک بہت ہی اوفینسو پیراگراف کے اوپر. اور جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے وہ کل تک گیا ہے, ججز سینیورٹی کا کیس جمعے تک کے لیے ملتوی ہوا ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. شرح دستور سے AQS لائیو کو اجازت دیجیے. اللہ نے